السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ دکاندار اپنی دکان کا سامان بیچنے پر کتنا نفع لے سکتا ہے کہ ایک چیز 15 کی ہے اور اس کو 20 کی وہ کسی کو دینی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شریعت میں چیزوں کے بیچنے پر نفع لینے کی کوئی حد متعین نہیں ہے، چونکہ مارکیٹ کا بھاؤ یہ دن بدن گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے، چونکہ تجارت کا مدار یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر موقوف ہے۔ ہاں، شریعت میں کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گاہک کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، اس کو بتا کر کچھ اور نہ بیچا جائے، فراڈ نہ کیا جائے، اسی طرح کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اتنا زیادہ نفع بھی نہ لیا جائے کہ جس سے غبن فاحش ہو جائے۔ غبن فاحش کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس چیز پر عام طور پر اتنا نفع نہ لیا جاتا ہو اور اتنا نفع ناجائز سمجھا جاتا ہو۔ اسی طرح بہت زیادہ نفع لینا یہ مروت کے خلاف بھی ہے، لہذا اپنی چیز پر گاہک کی رعایت کرتے ہوئے مناسب نفع لیا جا سکتا ہے۔ رضوان بھائی چنگیاری سے سوال کرتے ہیں، 3 ناموں کے معنی جاننا چاہتا ہوں، اور یہ نام کسی کے رکھنے ہوں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ارحان، التمش، ادیبہ۔ ارحان بڑی ہا کے ساتھ عربی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم چھوٹی ہا کے ساتھ ارحان پڑھتے ہیں تو یہ عربی میں رہنن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز۔ معنی کے لحاظ سے یہ بھی کوئی اتنا اچھا نام نہیں ہے، لہٰذا اس کے علاوہ انبیاء اور صحابہ کے نام پر کوئی اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا لفظ ہے التمش، اس کے معنی ہوتے ہیں فوج کا سردار، یہ معنی رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی بزرگ بادشاہ گزرے ہیں، سلطان شمش الدین التمش۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے ادیبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں ادب والی مہذب خاتون، لہذا یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اشرف بھائی کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، اسلام میں کمیشن لینا دینا کیسا ہے؟ کسی چیز کی خرید و فروخت پر کمیشن لینا، جس کو آج کل دلالی بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام میں چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، جس چیز پر کمیشن لیا جا رہا ہے اسلام میں اس چیز کی تجارت خرید و فروخت ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کمیشن لیتے ہوئے جھوٹ، فراڈ اور خیانت سے مکمل پرہیز کیا جائے، اپنے خریدار کو یا جس کا سامان بکوایا جا رہا ہے اس کو دھوکے میں نہ رکھا جائے۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اپنا کمیشن طے کر لیا جائے پرسنٹیج کے حساب سے۔ اور ایسی چیزوں میں کمیشن لینا جیسا کہ آج کل مارکیٹ میں لیا جا رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر کمیشن لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صرف دوائی لکھنے پر میڈیکل والے سے اپنا کمیشن طے کرتے ہیں اور مریض کو اسی میڈیکل والے کے پاس جا کر سامان خریدنا پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے، اس طرح کا کمیشن جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسکول والے کتابوں کی دکان والوں سے کمیشن لیتے ہیں اور اسکول میں پڑھنے والے کو اسی دکان پر جا کر کتابیں خریدنی پڑتی ہیں، تو اس طرح کا کمیشن لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری ناجائز شکلیں آج کل مارکیٹ میں رائج ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، بدن سے خون نکلا اور بہنے کے بجائے وہیں سوکھ گیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکلا اور وہ اتنی مقدار میں ہے کہ بہا نہیں ہے اپنی جگہ سے، مثال کے طور پر اگر یہاں سے خون نکلا اور وہ بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ بہہ گیا نکل کر تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بدن سے خون نکلا اور کسی آدمی نے اسی وقت وہیں کا وہیں پونچھ دیا، صاف کر دیا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ خون اتنی مقدار میں تھا کہ اگر اسے صاف نہ کیا جاتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اتنی کم مقدار میں تھا جو ہم نے صاف کیا ہے کہ وہ نکلنے کے بعد بھی بہتا نہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی حکم پھوڑے پھنسی وغیرہ سے جو تھوڑا سا خون نکل جاتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر وہ نکلا
اور وہ وہیں کا وہیں جم گیا یا ہم نے صاف کر دیا تو اگر وہ اتنی مقدار میں تھا کہ بہہ جاتا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گی، اور اگر بالکل کم تھا نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گی۔ حافظ محمد سہیل الور راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، وضو کے بعد اگر کوئی آدمی برہنہ ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وضو کے بعد آدمی اگر برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے، یا یہ کہ بلا وجہ سطر کھول دے تو وضو تو نہیں ٹوٹتی ہے، البتہ بلا وجہ سطر کھولنے سے وضو کی جو رونق اور روحانیت ہوتی ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے، لہذا بلا وجہ سطر کھولنے سے اجتناب کیا جائے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کتے نے سوکھے آٹے میں منہ ڈال دیا تو وہ آٹا پاک ہے یا ناپاک؟ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی تو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ چیز جھوٹی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ چیز کھانا یا پینا جائز نہیں ہوگا، اور برتن کو بھی 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوگا۔ آفتاب عالم کا سوال ہے، کیا محرم کے مہینے میں تعزیہ بنانا اور مرثیہ گانا یا لاٹھی کھیلنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ محرم الحرام کے مہینے کی قرآن و حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے، یہ 4 افضل مہینوں میں بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں دوسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر 10ویں دن یعنی عاشورہ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اور اچھا کھانا بنوائے تو اس کا اثر اور اس کی برکت پورے سال تک باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں جو بھی کچھ کیا جاتا ہے وہ سب کا سب اکثر و بیشتر بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہے۔ جو سوال پوچھا گیا ہے تعزیہ، اسی طرح ماتم کرنا، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو جانا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے۔ اس دن حضرت حسین کے شہید ہو جانے سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت تو پہلے سے ہی ہے۔ آج کل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے عنوان سے جو کچھ ماتم کیا جاتا ہے، اپنے اوپر چاقو چھریاں چلائی جاتی ہیں اور تعزیہ نکالا جاتا ہے، یہ صرف بدعت ہی نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ شرک ہو جاتا ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اور تعزیے کو اپنے گھر میں رکھنا، مسجد میں رکھنا، اس کا بے پناہ ادب و احترام کرنا، اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا، یہ سب کے سب بدعات ہیں جن سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی غم منانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جیسا عظیم مقام نصیب ہوا، نہ یہ کہ اس پر ماتم کیا جائے، غم کیا جائے اور حضرت حسین کے نام پر بے پناہ بدعات و خرافات کی جائے۔ عدیل الزماں مکرانہ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی بس یا دکان میں کسی کام سے گیا اور وہاں میوزک چل رہا تھا اور اس نے بچنے کی بہت کوشش کی تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو، آلٹرنیٹ موجود نہ ہو اور آدمی کو اسی دکان میں جانا پڑے یا بس میں سفر کرنا پڑے تو آدمی اپنی حد تک گناہ سے بچنے کا مکلف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، آدمی اپنے تئیں کوشش کرے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، لیکن اگر بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی گانوں کی آواز آ رہی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اجمل اعظمی صاحب سوال کرتے ہیں، مسجد میں موبائل لے جانا کیسا ہے؟ موبائل یہ ہر وقت کی ضرورت ہے اور آدمی گھر سے باہر رہتے ہوئے موبائل مسجد میں لے کر جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسجد میں جب جائے تو اپنا موبائل سائلنٹ کر لے اور اپنے موبائل میں گندی اور فحش تصویریں نہ رکھے اور ایسی رنگ ٹون بھی نہ رکھے کہ جس میں گانا یا کوئی ناجائز میوزک والی چیز لگی ہوئی ہو۔ ان تمام تر باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جیب میں موبائل رکھ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ سرفراز احمد صاحب سوال کرتے ہیں، کیا امام صاحب جمعہ کی دوسری اذان خود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، اگر امام صاحب خود ہی اذان بھی پڑھتے ہیں تو خطبہ اور نماز سب درست ہو جائے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں، ایک ٹرانسپورٹر گاڑی لوڈ کراتا ہے اور اس میں کوئی بھی مال ہو سکتا ہے، شراب و خنزیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ حلال مال بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹر گاڑی مالک سے پیسے لیتا ہے کمیشن کے طور پر، جو سبھی کو معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کمیشن لینا اور یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹرانسپورٹر گاڑی لوڈ کرانے پر جو کمیشن لیتا ہے وہ یا تو پہلے سے مقرر ہوتا ہے یا معروف ہوتا ہے، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا کمیشن لیا جا رہا ہے، تو اگر وہ کمیشن لیتا ہے تو اس کے لیے لینا جائز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جو سامان اس میں لوڈ کیا جا رہا ہے وہ شراب ہے یا کوئی اور حرام اور ناجائز چیز ہے، بہتر ہے کہ آدمی ہر قسم کے شبہات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور ایسی چیزیں گاڑی میں لوڈ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ کرتا بھی ہے، شراب وغیرہ بھی ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے، تو حق المحنت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جو کچھ اس کا محنتانہ یا معاوضہ بنتا ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا، اور اس کو وہ اپنی ضروریات میں بالکل استعمال کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب پروفیسر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں، پانچوں نمازوں کے اوقات کی کیا پہچان ہے؟ موجودہ زمانے میں نماز کے اوقات کا جاننا ٹیکنالوجی کے اتنے زیادہ ایڈوانس ہونے کی وجہ سے نہایت آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے سال کی جنتریاں اب موجود ہیں جن کو دیکھ کر وقت پر اذان دی جاتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ تمام تر چیزیں نہیں تھیں تو لوگ چاند کی رفتار کو، سورج کی رفتار کو دیکھ کے اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانچوں نمازوں کے اوقات کو اشارتاً اور بعض جگہ صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ صبح میں ایک قسم کی روشنی نمودار ہوتی ہے کہ جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس میں ایک صبح صادق بھی ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب۔ صبح کاذب پہلے ہوتی ہے اور پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل بیچو بیچ ہوتا ہے، جس کو نصف النہار کہا جاتا ہے اور زوال کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب ہو جائے، پھر اس میں شفق احمر کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد آسمان میں سرخ قسم کا آسمان دکھائی دیتا ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور ایک شفق ابیض بھی ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔